وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ کیا زکوٰۃ 2 سال کی اکٹھی دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہم بیرونی ممالک کے لوگ زیادہ تر 2 سال میں ایک دفعہ اپنے ملک جاتے ہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن کہتا ہے جب زمین سے تم کاشتکاری کرتے ہو، جب اناج غلہ آئے تو اس دن گھر بعد میں لے کے آؤ، پہلے حق دو اس کا۔ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، حدیث کے الفاظ ہیں اگر زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے، سال گزر گیا تو ایک دن بھی اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اور یہاں میں رک کے 3 تنبیہیں کرنا چاہوں گا۔ آج کل 3 باتوں میں مسلمان غلطی کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ پہلی بات جو میرے پیارے بھائی نے بہت اچھا کیا، ایسا سوال کر دیا، اللہ اس کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ 2 سال زکوٰۃ حساب ہی نہیں ہوتا اور دیتے ہی کوئی نہیں، اور علت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے تو پھر جا کے دیں گے۔ اس نے 1 سال اللہ تعالیٰ کا حق استعمال کیا، گناہ کیا، اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگ جو اس وقت غلطی پہ ہیں وہ کیا ہیں اور کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ جو اس رمضان کو یا اس شوال کو بننی ہے وہ زکوٰۃ نہیں۔ جو زکوٰۃ اس سال کی بنتی تھی وہ رمضان کو اکٹھی اپنے پاس رکھ لیں گے، وہ اگلا پورا سال لوگوں کو دیتے رہیں گے، جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا پھر اپنے پاس رکھ لیں گے، یہ ختم کر دیں گے۔ کبھی کسی نے سوچا اگر کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ روپیہ، شعبان میں اس نے دینی تھی، اب اس نے نہیں دی، اگلا سال جو ہے وہ اپنے پیسوں میں اس نے پیسے ڈالی رکھے، پھر تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہا، اس نے اللہ کا حق استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ جو رکھے اس میں پروفٹ بھی شامل ہوا، اس کی زکوٰۃ دیا اس نے، اور پھر اللہ کے حق کو بھی استعمال کیا، وقت سے آگے بھی نکلا، اور پھر پلس اس کا پروفٹ بھی کھا گیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عقل مندی یہ ہے جو اس سال زکوٰۃ رمضان میں آپ نے دینی ہے وہ تقسیم کرو نا، رمضان آئے گا تو حساب کر کے پوری باقی بھی دے دینا فوراً، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ بتائیے میں تو رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ضرورت پہلے آگے اب کیا کروں؟ فرمایا پہلے دے دو، حساب اس وقت کر لیں۔ تیسری غلطی جس کو اس وقت مسلمان غلطی نہیں سمجھ رہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جی میں تو جنوری میں زکوٰۃ دیتا ہوں، غور کیجئے گا ذرا، میں فروری میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں مارچ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، جنوری فروری کا حساب رکھیں تو کتنے دن بنتے ہیں؟ 10 ڈیز کا فرق ہر سال آ جاتا ہے، گویا کہ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دینے والا 10 دن کی زکوٰۃ کھا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی نے جو بات بتائی ہے کہ سال میں ہم نے زکوٰۃ قمری مہینے کے مطابق دینی ہے، انگریزی مہینے کے مطابق نہیں دینی۔ شاید کسی نے غور کیا ہو، یہ 3 پہلو ایسے ہیں جو خطرناک پہلو ہیں۔ اور چوتھا پہلو میں ملانا چاہوں گا جو بعض نے اشارہ کیا علماء نے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مسلمان فرض سمجھتے ہوئے، حق سمجھتے ہوئے، مال کی پاکیزگی کے لیے اور ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے۔ لیکن چوتھی غلطی کیا ہے؟ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے یار سجن راضی ہو جائیں۔ کیا ہوگا؟ اس کی 2-3 شکلیں ہیں۔ زکوٰۃ اس لیے دی ہے کہ اگر نہ دی تو ناراض ہو جائے گا، یہ زکوٰۃ کا کوئی پرپس نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ہم زکوٰۃ کہاں دیں گے؟ میرے محلے میں جتنے میرے تعلق والے ہیں وہ مجھے سلوٹ سلامی کرتے ہیں، وہ مجھے ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے ہیں جب میں جاتا ہوں، میں اس لیے ان کو زکوٰۃ دیتا ہوں کہ میرے پاؤں تلے رہیں، ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ زکوٰۃ کا کوئی پرپس نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، جو ان کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، ان کی تنخواہیں، جن کی تالیف قلب مقصود ہو، کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے، مقروض کی، اور مسافروں پر، اور اللہ کی راہ میں۔ ان 8 مصارف کے علاوہ کسی بھی جگہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ یہ کوئی پرپس نہیں ہے کہ بس جی میں تو بس ان کو ہی دوں گا اس لیے کہ میں نے یہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں۔ فقراء کدھر گئے؟
اللہ کا راستہ کدھر گیا، مقروض کدھر گیا، یہ سارے کے سارے مصارف پہ کون توجہ دے گا؟ یہی وجہ ہے نا کہ آج ایک اور بھی پہلو صدقے کا ہے۔ یہاں اس مسجد سے چونکہ میرا تعلق ہے، میں اس میں ماربل بھی لگاؤں گا، میں اس میں ٹائلنگ بھی کرواؤں گا، میں اس میں بہترین پینٹ بھی کرواؤں گا زکوٰۃ کی مد سے۔ اگر اسے کہا جائے نا کہ نئی مسجد بنانی، کہتے نہیں میں نہیں کروا سکتا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں ماربل لگا ہوا، ٹائل لگی ہوئی، کہتا ہے میں جہاں جاؤں مجھے سکون اور راحت ملنی چاہیے، اس کا پرپس صدقہ نہیں ہوتا۔ اگر صدقہ ہو تو جہاں ضرورت ہے وہاں دینا۔ یہاں تو ماربل لگا، اس کو اکھاڑیں گے دوبارہ لگائیں گے، اب اس کا کلر چینج کر دیں، تو جہاں مسجد ہے ہی نہیں وہاں بنائے نا۔ تو یہ شخص اپنی رنگینی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اڑوس پڑوس میں خرچ کرتا رہے گا، اور جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں کرتا۔ اس نے اپنے صدقے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ میں مخلص نہیں ہوں اپنا صدقہ دینے میں۔ اس میں حرج کو نہیں کہ آپ اپنی مسجد میں لگائیں، لیکن جائز ضرورت کسی اور جگہ پہ تو جانا چاہیے نا۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم نصیب فرمائے۔